سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ ہم لوگوں نے اکثر سنا ہے کہ میڈیا نیٹ ورکس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ڈفرینٹ چینلز ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ چینل اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ چینل سچ بتاتا ہے، یہ چینل جھوٹ بتاتا ہے، یہ بائسڈ ہے اور یہ کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کا بیانیہ بیان کرتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہم یہ بھی بات کریں گے کہ میڈیا کے اندر ہم ایک لفافہ ورڈ بڑا سنتے ہیں، تو یہ ورڈ ایکچولی کیا ہے اور اس کی مطلب یہ کیوں اتنا استعمال کیا جاتا ہے، اس سب پہ بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا۔ جی، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں میڈیا کے نیٹ ورکس کے بارے میں حماد صاحب۔ اور آپ چونکہ ظاہر ہے ڈفرینٹ نیٹ ورکس میں کام کرتے رہے ہیں، ڈفرینٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا میں بھی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی، ڈفرینٹ چینلس پہ جا کے آپ آئی ایم شیور اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بات بہت زیادہ سنی جاتی ہے اور بہت زیادہ نارملی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ اس کا بیانیہ بتاتا ہے، یہ بائسڈ ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سچ بولتا ہے، پرنٹ میں بھی یہ اخبار جو ہے وہ سچا ہے، یہ اس طرح کا ہے، آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا ہے اور آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، یہ بات کرتے ہیں وہ جس میڈیا کو وہ اچھا بولتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کی رائے دو حصوں میں منقسم ہوتی ہے، جس کو برا بولتے ہیں اس کے بارے میں بھی وہ دو رائے۔ کیا مطلب؟ میں آتا ہوں اس طرف۔ اس وقت ملیہ پورے ملک میں جو تمام میڈیا ہے نا، اس کا تقریباً ایک جیسا مزاج ہے، یعنی تمام چینلز کا، اخبارات کا۔ اچھا، پرنٹ میڈیا تو خیر اتنا رہا نہیں ہے، ہاں۔ اچھا، کچھ بیریئرز ہیں، اس بیریئر سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی میڈیا چاہے بھی تو وہ کشمیر ایشو پر اپنا مختلف رائے تو نہیں لا سکتا نا، وہ قوم کا مزاج ہی نہیں ہے، یا وہ دہشت گردوں کی خدا نخواستہ حمایت تو نہیں کر سکتا۔ کچھ بیریئرز ہیں جو سب کے سامنے ہیں۔ اب سیاسی طور پر ہر میڈیا اپنا سودا بیچ رہا ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ وہ فلاں بڑا بہادر میڈیا ہے، وہ فلاں بڑا جینون میڈیا ہے۔ بھائی، جو بات سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر ہو رہی ہے وہی بات جیو پر بھی ہو رہی ہے، وہی آر وائی پر بھی ہو رہی ہے، وہ دوسرے چینلوں پر بھی ہو رہی ہے۔ اگر پی ٹی وی پر آپ کا ناپسندیدہ کوئی اینکر یا کوئی اینالسٹ بیٹا ہے تو کیا اے آر وائی پر بیٹا چودھری غلام حسین بہت سے لوگوں کا ناپسندیدہ نہیں ہے؟ ہوگا۔ کاشف عباسی بہت سے لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جیو پر حامد میر اور ارشاد بھٹی بھی ہیں، یعنی ان کا بالکل الگ نیریٹو ہے نا، الگ سٹینڈ ہے ان کا، لیکن ہر ایک نے کھپایا ہے مختلف الخیال لوگوں کو۔ یہ سرکاری میڈیا پہ بھی، یہ پرائیویٹ میڈیا پہ بھی، یہ جو بھی چینل ہے اس چینل پر اگر یہ ہے، ایک چینل پر عمران خان کے حمایتی 90% ہوں گے اور ان کے مخالفین 10% ہوں گے۔ دوسرے چینل نے تھوڑا سا بیلنس کیا ہوگا کہ ان کے مخالفین بھی 50% ہوں گے اور ان کے حمایتی بھی 50% ہوں گے۔ لیکن ان کو پھر بات وہ ہے نا کہ یہ میڈیا، جیسے فار ایگزامپل جو چینل کی آپ بات کریں، یہ چینل کا اپنا انتخاب ہوگا کہ 90% اور 10%، یا پھر یہ پیچھے سے ڈکٹیشن آ رہی ہوتی ہے، ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر چینل مالکان کا جو اپنا سٹانس ہوتا ہے، لیکن انہیں دوسروں کو سپیس دینا پڑتا ہے، وہ اس کے پابند ہوتے ہیں تقریباً۔ دوسری پارٹیوں کو بھی، اداروں کو بھی، اور بھی لوگوں کو سپیس تو وہ دیں گے، یعنی بہت سے لوگ ایڈجسٹ ایسے کریں گے۔ یعنی فرض کرے ایک چینل ہے، اس پر تمام کے تمام مسلم لیگ کے لوگ بیٹھے ہوں، تو پی ٹی آئی والے سوال اٹھائیں گے کہ بھائی اس میں ہمارا کون سا ہے؟ یعنی جس طرح میں تو ٹاک شوز میں جاتے ہیں نا، ہم پینل بیٹھا ہوتا ہے۔ ابھی 8-10 دن پہلے میں ایک ٹاک شو میں گیا تو وہاں پہ ہم جو 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری رائے ایک جیسی تھی تقریباً۔ تو میں نے اینکر سے کہا کہ ایک تو پی ٹی آئی کا بھی بٹھا دینا چاہیے تھا نا، کہ وہ اپنا ان پٹ دیتا، اپنی رائے۔ اس میں تو کوئی پھر آپ لوگ آپس میں کیا بات کریں گے؟ بلکہ مجھے یاد ہے پشاور میں ایک پروگرام ایک چینل پہ کرتا تھا،
تو ایک دن میں نے پی ٹی آئی والے کو بھی بلایا, مسلم لیگ کو بھی, اور این پی والے کو. پی ٹی آئی والا آیا نہیں اور سارے پی ٹی آئی پہ انہوں نے چڑھائی کر دی. تو میں نے کہا کہ چلے میں پی ٹی آئی کا بن جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے, پی ٹی آئی کی طرف سے میں بولوں گا. تو بنیادی طور پر چینلز ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا اب ہم بات کریں اگر یہ جو ٹی وی چینلز ہیں اور اپارٹ فرام دیٹ یہ جو ابھی سوشل میڈیا اسٹارٹ ہوا, ڈیجیٹل میڈیا اسٹارٹ ہوا, جیسے اب ڈفرینٹ لوگ ہیں جو جرنلسٹ ہی ہیں, انفیکٹ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اپنے, اور اپنے ولاگس وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اور وہاں پہ بھی کچھ کنٹرول, وہاں تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا نا, پھر وہاں تو کوئی کنٹرول نہیں ہے, ظاہر ہے اگر آپ اپنا کریں گے تو آپ تو اپنی مرضی سے کریں گے. وہاں پر کنٹرول نہیں ہے تو اس کے نقصانات بھی پھر بہت ہم نے دیکھ لیے. یعنی ہم نے کنٹرول میڈیا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ نہیں ملتا, تو وہاں پہ ہم اپنے یہ والی چیز پھر لے کر آئیں. دیکھیں وہ فریڈم آف اسپیچ الگ چیز ہے. دیکھیں یہ فریڈم آف اسپیچ ہے نا کہ آپ جو آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ بتا سکو. لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو کہاں گیا؟ وہ تو ایک جاہلانہ غول میں ڈھل گیا, وہ تو گالم گلوچ میں ڈھل گیا, وہ تو پھر وہ نہیں کرنا چاہیے. فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوا نا. اچھا دیکھیں ہم ہمیشہ اس پر تنقید کرتے رہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, حالانکہ دنیا میں کئی بھی میڈیا آزاد نہیں ہے. پاکستان انٹرنیشنل میڈیا کافی حد تک ہوتا ہے, وہاں پہ آپ یو کین سے مطلب آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں وہ جو ان کی کا ریاستی بیانیہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ مطلب ہے اگر وہ ایک خاتون کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں شور مچانا شروع کر دے تو وہ تو ان کا ریاستی بیانیہ ہے, ان کا آئین و قانون بھی یہی کہتا ہے. وہاں تو ان کا فریم ورک ایسا بنا ہے, تو اس کو ہم آزادی نہیں کہہ سکتے. ہم آزادی اس کو تب مانیں گے جب وہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت کرے. نہیں وہ تو خود ایسے مطلب یعنی وہ آزاد, اس کو لوگ کہتے ہیں وہ آزاد ہے. بھائی وہ آزاد نہیں ہے, وہ ان کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق چلتے ہیں. ذرا وہ آ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرے نا, مظلوم کشمیریوں کی حمایت کرے نا, ذرا وہ اپنے جو ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کا اعتراف کر کے بتائے نا. اس طرح تو نہیں ہوگا, تو اس کو ہم آزاد نہیں کہہ سکتے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ہر کسی کا اپنا اپنا سچ ہے, اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. بھئی وہ سچ بول رہا ہے, یعنی عمران خان کے حمایتی کہتے ہیں کہ جو عمران کی حمایت میں بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے, لیکن عمران کے مخالفین کہتے ہیں جو اس کے حمایت میں بول رہے وہ جاہلیت پہ. اچھا میں آپ سے پھر یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی حماد صاحب, اور یہ کہ اگر آپ کا کوئی اپنا بیانیہ ہے, آپ کا اپنا اگر کوئی پوائنٹ آف ویو ہے, اور اگر آپ وہ چینل پہ جا کے بات کرتے ہیں پھر, تو اس کے بعد آپ کو بھی چپ کرایا جا سکتا ہے کہ آپ اس حد سے آگے بات نہیں کر سکتے, یہ ہمارا مطلب ہمارے چینل کا یہ ایک وہ ہے بیریئر ہے کہ اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے. ایسا ہوتا ہے کہ تجزیہ دیتے ہوئے آپ کو کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں فیس کریں؟ میں نے تو کرایا جا سکتا ہے کیا, میں نے تو اس کو بھگتا بھی. اچھا ہوتا ہے ایسا؟ میں تو کئی مرتبہ میں تو نکالا بھی گیا. میرے جن میڈیا اداروں کے ساتھ میں کام کرتا رہا, باقاعدہ ان مالکان پہ پریشر ڈالا گیا, بلکہ ایک شخص نے اپنے آس پاس سے بھی کہ اپنا بیانیہ چینج کرو ورنہ یہاں سے جاؤ, کہ یہ کہہ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے, تو ڈرانا دمکانا یہ بھی چلتا رہتا تھا. پچھلے دور میں تو خیر بہت بری صورتحال تھی, اور پھر کچھ وارننگز, کچھ اشارے, اور جب ہم باز نہیں آتے تھے تو پھر ہمیں نکالا بھی جاتا, ہم پہ پابندیاں بھی لگتی رہی. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے. یعنی مہذب ترین ملکوں میں, ایک ملک تو شمالی کوریا ہے جہاں پر انٹرنیٹ کی رسائی ہی نہیں ہے اس طرح سے, وہاں پر آپ کو اختلاف کا حق ہی حاصل نہیں ہے. لیکن اختلاف کا حق پاکستان میں صورتحال اتنی بری نہیں جتنا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ ریاستی بیانیے کے اندر رہتے ہوئے اختلاف کریں, تنقید کریں, تو پھر آپ کے لیے مسائل زیادہ پیدا نہیں ہوتے. لیکن ریاستی بیانیہ بھی کچھ زیادہ سخت گیر ہے. اچھا میڈیا کے اندر ہم لوگ اکثر ایک ورڈ سنتے ہیں جو میں نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا, اپنے انٹرو میں بھی, کہ لفافہ, اور یہ لفافہ ہے, وہ ہے, اور اس طرح. تو یہ کیا ہے, اور یہ کیا کلچر ہے؟ یہ لفظ مجھے بھی بہت زیادہ بولا گیا ہے, اس لیے میں اس سے بہت زیادہ واقف ہوں. ہاں, یہ کیا کلچر ہے کوئی میڈیا کا, ہے کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں. یہ بہت عرصہ پہلے, یعنی تقریباً 90 سے بھی پہلے, جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا, جب صحافی جاتے تھے کہیں کسی پروگرام میں, یا مطلب کسی پارٹی کا پروگرام ہوتا تھا,
یا بعض اوقات حکومت انہیں کہیں وزٹ پہ لے جاتی، کوئی یعنی کشمیر میں یا وزیرستان جس طرح اب ہے، یا اس طرح کے کوئی ہوتے تھے اسپاٹس، اور اس پہ صحافیوں کو لے جاتے تھے. تو جب یہ صحافی واپس آتے تھے تو بعض اوقات سیاسی جماعتیں، بعض اوقات وزارت اطلاعات و نشریات انفارمیشن منسٹری، وہ صحافیوں کو ایک لفافہ دیتے تھے اور اس میں معمولی سی رقم ہوتی تھی، یعنی ایک زمانے میں 2000 روپے ہوتے تھے. یہ ان کو ایک طرح سے TADA ملتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی رشوت ہے کہ بھائی آپ نے سارا دن خراب کیا، ہمارے ساتھ گئے، واپس آئے تو یہ آپ کا خرچہ ہے. اچھا، تو یہ ان کو ملتا تھا. اس کی دیکھا دیکھی سیاسی جماعتوں نے بھی یہی کرنا شروع کیا کہ جب وہ کوئی ان کا بڑا لیڈر پریس کانفرنس کرتا تھا، افتتاح کرتا تھا، کوئی پروگرام ہوتا تھا اور اس میں صحافی جاتے تھے، تو عمومی طور پر وہ جونیئر صحافیوں کو جو زیادہ جانتے نہیں تھے معاملات کو، ان کو ایک لفافہ، رپورٹرز جو بیٹ رپورٹر ہوتا تھا اس کو ایک لفافہ دیتے تھے کہ یہ آپ کا خرچ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں تھی. نہیں، یہ تو بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو لے کے جا رہے ہو اور اس کو خرچہ دے رہے، یہ تو بری بات واقعی نہیں ہے. لیکن پھر یہ کس میں بدل گیا وہ بتائیں نا. اچھا، پھر یہ لفافہ کلچر کس چیز میں بدل گیا؟ اچھا میں اس طرف آتا ہوں. ہاں، پھر یہ لفافہ کلچر یہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے، 25-30 سال پہلے ختم. اب اس کو کوئی ٹائپ ہوگی نا اس کی کوئی اور. اسی طرف آتا ہوں. اب وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن چونکہ عمران خان نے یہ لفظ استعمال کیا، پھر ایک غول ہے جاہلیت کا جن کو بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ تو 30 سال پہلے یہ چیز ختم ہو چکی ہے. اب وہ بس چیزیں ختم تو نہیں ہوتی، وہ امپرووائز ہو گیا ہوگا. میں آتا ہوں ملیحہ، ایک سیکنڈ. اب ان کو یہ سمجھ تو ہے نہیں کہ یہ تو 30 سال پہلے یہ معاملہ ختم بھی ہو چکا ہے، یہ وزارت اطلاعات و نشریات سے چلتا تھا. اب وہ چیز رہی نہیں، کوئی لفافہ وفافہ وہ کلچر رہی نہیں. 30 سال 25 سال پہلے ختم ہو چکا ہے. لیکن چونکہ عمران خان نے کہا، اب ان کے زبان پر لفافہ لفظ بیٹھ گیا ہے. لفافہ یعنی جو بھی اختلاف کرے لفافہ، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لفافہ ہے بھی یا نہیں ہے. جس طرح ہم پشتوں میں ایک لفظ استعمال کرتے بہو، بہو ایک بلا کے لیے، بچوں کو ڈرانے کے لیے. بہو کی کوئی وجود تھی ہی نہیں، لیکن علامتی طور پر سمبولکلی دس ورڈ واز جسٹ سمبولکلی ناٹ ان فیکٹس. لیکن اس کے باوجود بہو سے بچے ڈرتے تھے کہ بہو آ گیا. اسی طرح لفافہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں لفافہ، یعنی اختلاف کرے لفافہ. اب وہ لفافہ وہ کس شکل میں ڈھل چکا ہے؟ وہ اس شکل میں ڈھل چکا ہے کہ یوٹیوب ڈالر ٹیوبری میں تبدیل ہو چکی. وہ بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھو جو زیادہ قابل قبول ہو، جس سے زیادہ لوگ ویوز آئے، جس سے زیادہ ڈالر آئے. یعنی کرپشن اس شکل میں ڈھل چکی. کرپشن اس شکل میں ڈھل چکی کہ آپ سوفسٹیکیٹڈ کرپشن ہو گئی. سوفسٹیکیٹڈ کرپشن ہو گئی. آپ الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر وہ بیانیہ اپنائیں جس سے چینل کو زیادہ آمدنی ہو. وہ تو سب ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن زیادہ آمدنی ہو، مالکان کے جیب میں بہت پیسے جائے. تو وہ کرپشن جو تھی نا، جو اصل میں کرپشن تھی بھی نہیں، وہ لفافہ وہ خوفناک کرپشن میں ڈھل چکی ہے. لیکن ہم نے تو اس کا نام ڈالر ٹیوبر رکھ لیا تھا، میں نے 1-1.5 سال پہلے، اور پھر بہت عام ہو گیا. لیکن اس ڈالر ٹیوبری کو کرپشن نہیں سمجھتے اور اس لفافے کو کرپشن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جو 30 سال پہلے ختم بھی ہو چکا ہے اور وہ جو سرے سے کرپشن تھی بھی نہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب اٹس ناٹ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے. ظاہر جس کو کہتے ہیں جس کا جہاں پہ داؤ لگتا ہے وہ اس کو وہاں پہ پورا کرتا ہے. اب جیسے یوٹیوبرس کی بات کریں تو وہ یوٹیوبر والے بھی کرتے ہوں گے، چینلس کی بات کریں تو وہ بھی اپنی ریٹنگس بڑھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ چیزیں تو کرتے ہی obviously. تو اٹ از جسٹ اے پارٹ آف میڈیا. عمران خان کے بیانیے کو قبولیت اسی لیے ملی کہ اس سوشل میڈیا پر اس کے لوگ زیادہ ہیں، سارے یوٹیوبر ڈالر ٹیوبر بن گئے، اور اصل میں ان کے ساتھ وہ لوگ تھے نا، پروپیگنڈا مل گیا. اصل میں ان کے ساتھ وہ ینگ جنریشن تھی نا جن کو یہ ساری چیزوں کا پتہ لگا تھا، جنہوں نے یہ سب چیزیں ایجاد کی. جیسے یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ یہ ہمارے ہاتھوں کی چیزیں ہیں نا ساری، تو اس لیے ہم لوگوں کو ذرا آئیڈیا تھا اس سب چیز کا. صحیح ہو گیا، ٹھیک. بہت شکریہ ہمارے صاحب آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.